نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. اسباب الفتنہ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ پر بات چل رہی تھی کہ پیبند زدہ لباس کو پہننے میں اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو نصارہ کے یہاں جانا تھا، جو ان کے بڑے پادری کے سامنے، اس میں کوئی ہار محسوس نہیں کی. اور جب کہا گیا جی آپ نے تو وہاں جانا ہے تو کوئی اچھا لباس ہونا چاہیے، یہی کہا کہ ہماری جو عزت ہے وہ لباس کے ساتھ نہیں ہے، ہماری عزت تو اسلام کے ساتھ ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام کے بعد نہ مال کی محبت رہتی ہے نہ جان کی. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حسین کسی سے کہے کہ مجھے دیکھو، اور دیکھنے والا کہے کہ اس شرط سے دیکھتا ہوں کہ بیوی کو نہ چھوڑوں گا، اور وہ اس شرط کو منظور کر لے. تو حقیقت میں یہ منظوری محض ظاہری ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیکھنے کے بعد یہ خود ہی سب کو چھوڑ دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری بھی محض ظاہری ہے، جو حقیقت میں نامنظوری تھی. آپ جانتے تھے کہ یہ سب شرطیں اسلام لانے سے پہلے ہی ہیں، اسلام کے بعد یہ خود ہی سب کچھ کریں گے. یعنی وہ صحابہ کا واقعہ چل رہا تھا کہ چند صحابہ آئے ایمان قبول کرنے کے لیے. کسی نے کہا جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کسی نے کہا جہاد نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو صحابہ کو حیرت ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد یہ سب کچھ کریں گے. اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی چیز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری بھی محض ظاہری تھی، جو حقیقت میں نامنظوری تھی. آپ جانتے تھے کہ یہ سب شرطیں اسلام لانے سے پہلے ہی ہیں، اسلام کے بعد یہ خود ہی سب کچھ کریں گے. چنانچہ یہی ہوا کہ اسلام کے بعد ان لوگوں نے جہاد بھی کیا اور زکوٰۃ بھی دی. اس دل جوئی ہی سے لوگ کھینچے چلے آتے تھے. اس لیے ہمارے اکثر بزرگوں نے نرمی اور دل جوئی سے بہت کام لیا ہے. مجھے حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ کی حکایت یاد آئی کہ ایک شخص نے مجمع کے سامنے ان کو ہدیہ پیش کیا. اور ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جب ہدیہ دینا ہو تو تنہائی میں دینا چاہیے، مجمع میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا منشا جو ہے محبت ہے، اور وہ دوسرے کو حاجت مند یا ضرورت مند سمجھ کے نہیں. اگر مجمع میں دے گا تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی ضرورت مند ہے. تو مجمع کے سامنے ان کو ہدیہ پیش کیا. اول تو انہوں نے قبول سے انکار کیا، اس نے اصرار کیا تو آپ نے لے لیا. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو لینا ہی تھا تو پہلے انکار کیوں کیا، اور جو نہ لینا مقصود تھا تو بعد میں کیوں لے لیا؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں تو مجھ کو لینا مقصود نہ تھا، اس لیے انکار کر دیا تھا کہ مجمع میں دے رہا تھا، خلاف اصول تھا. مگر پھر میں نے دیکھا کہ اس وقت مجمع میں ہدیہ رد کر دینے سے اس شخص کی ذلت ہوگی اور میری عزت ہوگی. نہ لینے میں میری عزت ہے اور اس کو واپس کرنے میں اس کی ذلت ہے. کہ انکار کے بعد لے لیا، اس میں میری ذلت ہے اور اس کی عزت ہوگی. تو میں نے اپنے بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دی. اب یہ اصل جی، اپنے بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دی، انکار کے بعد لے لیا.
اب ہماری یہ حالت ہے کہ دل جوئی کریں گے تو ایسی کہ حرص میں مبتلا ہو جائیں گے، بس جو آیا لے لیا، حرام ہو یا حلال واپس کرنا جانتے ہی نہیں، یا استغنا برتتے ہیں تو ایسا جو کبر تک پہنچ جاتا ہے۔ استغنا میں چونکہ اپنی عزت ہوتی ہے اور ایک قسم کا حظ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، پھر کسی کا دل توڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ غرض ہماری کوئی بات اعتدال کی نہیں، بس یہ حالت ہے چو گر سنا می شوی سگے می شوی، چونکہ خوردی تندو بد رگ می شوی، کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو کتا جیسا ہو جاتا ہے، اور جب شکم سیر ہوتا ہے تو مغرور اور متکبر بن جاتا ہے، کہ کتا اگر بھوکا ہو تو ایک ایک کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ مجھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ دو حکایتیں یاد آئیں۔ ایک سے حضرت کی شان استغنا کا پتہ چلے گا، اور دوسری سے تواضع کا۔ تواضع تو اس سے ظاہر ہے کہ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اول ایک رباط میں قیام فرمایا۔ رباط کہتے تھے جیسے مسافر خانہ اس زمانے میں، تو وہ رباط کہلاتی تھی۔ ایک دن کوئی شخص رباط میں رہنے والوں کو ایک ایک 2 انی تقسیم کرتا پھر رہا تھا، اس زمانے کا سکہ 2 انی۔ جب وہ حضرت کے حجرے پر پہنچا تو یہاں شاہانہ دربار تھا۔ حق تعالی نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لطیف طبیعت عطا فرمائی تھی، اس لیے سب صاف ستھرا سامان رہتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر رکا اور حضرت کو 2 انی نہ دی تو آپ خود فرماتے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارا حصہ نہ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ایسی حقیر چیز پیش کرنا خلاف ادب ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، اگر ہر شخص یہی سمجھتا تو پھر یہ سامان کہاں سے ہوتا؟ کیا تم مجھے زمرہ فقراء سے خارج سمجھتے ہو؟ بھائی میں تو فقیر ہی ہوں، اور فقیر سمجھ کر ہی لوگ کچھ دلا جاتے ہیں، اسی سے یہ سامان اکٹھا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ لاؤ تم میرا حصہ لاؤ۔ یہ سن کر تو وہ شخص باغ ہو گیا کہ اللہ اکبر، میرے ایسے کہاں نصیب کہ حضرت خود مانگے، اور خوشی خوشی ایک 2 انی پیش کر دی۔ یہ تو شان تواضع تھی کہ ایک 2 انی کے لیے بھی اپنی احتیاج ظاہر فرمائی، اور شان استغنا ایسی تھی کہ ایک دفعہ حضرت پر کئی دن کا فاقہ تھا۔ ایک میمن نے صورت سے پہچان لیا کہ حضرت فاقے سے ہیں، وہ حضرت کی لنگی مانگ کر لے گیا اور اس میں 200 ریال باندھ کر لایا، اور اس زمانے میں 200 ریال بہت بڑی بات تھی۔ اس وقت حضرت نماز ذکر میں مشغول تھے، وہ پاس رکھ کر چلا گیا۔ اب استغنا کی یہ کیفیت دیکھیے کہ حضرت نے جب لنگی اٹھائی تو اس کا وہم بھی نہ ہوا کہ یہ ریال اس نے مجھے دیے ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ امانت رکھ گیا ہے، اٹھا کر احتیاط سے امانت کی جگہ رکھ دیا۔ دوسرے وقت پھر فاقے سے رہے۔ اس میمن نے جب دوسرے وقت بھی اسی حال میں دیکھا تو آ کر عرض کیا کہ آپ نے وہ ریال خرچ کیوں نہ کر لیے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی امانت کو کیسے خرچ کر لوں؟ کہا کہ حضرت وہ امانت نہ تھی، بلکہ وہ تو میں ہدیہ دے گیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہدیہ اس طرح دیا کرتے ہیں کہ پاس رکھ کر چلے گئے، کچھ کہا نہ سنا۔ اس نے غلطی کی معافی چاہی، تب آپ نے ان کو خرچ کیا، تو یہ شان استغنا تھی کہ 200 ریال پر جو کہ 200 روپے سے زیادہ ہوتے ہیں، ضرورت و حاجت کے وقت بھی ہدیے کا گمان نہ ہوا بلکہ امانت ہی سمجھتے رہے۔ ہم سے وال ہوتے تو نہ معلوم کتنی تعویلیں کر کے اس کو ہدیہ بنا لیتے، اور کوئی 2 انی لا کر ہم کو دیتا تو اس کو 100 سناتے کہ اتنی معمولی سی چیز لے کر آیا ہے، ہم کیا غریب محتاج ہیں، تجھ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بس 2 انیاں بانٹتے چلے جاتے ہو۔
تو جو سامنے آیا اس کو غریب سمجھ کر ایک دو انی دے دی، یہ کوئی آدمیت ہے؟ ان حضرات میں استغنا بھی تواضع کے ساتھ تھا، استغنا تواضع کے ساتھ، یہ استغنا ہوتا ہے تکبر کے ساتھ، یہ تواضع کے ساتھ۔ اس لیے اگر کسی وقت استغنا سے دوسرے کی ذلت ہوتی تو وہاں یہ حضرات صورت استغنا کو چھوڑ کر تواضع کی صورت اختیار کر لیتے تھے، جیسے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ اپنی عزت کو مسلمان کی عزت پر نثار کر کے انکار کے بعد بھی اس کا ہدیہ قبول کر لیا۔ صاحبو، یہ برتاؤ تھا ہمارے بزرگوں کا، وہ استغنا اور دلجوئی دونوں کو جمع کرتے تھے۔ وہ ہمارے حضرات عاقل، عالم، شیریں، دلجو، خلیق اور مستغنی سب کچھ ہوتے تھے، اور ان کی وہ شان تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ اور ید بیضا رکھتے ہو، جو تمام محبوب رکھتے ہیں وہ تنہا ہمارے اندر ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ شعر کہا جاتا ہے کہ جتنے انبیاء کے اندر تمام معجزات تھے وہ سارے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہا جمع تھے۔ مگر اب یہ حالت ہے کہ ایک طبقے نے ایک بات لے لی اور دوسرے طبقے نے دوسری بات لے لی، کوئی حد سے زیادہ خلیق بن گیا اور کوئی مستغنی بن گیا، اور افسوس ہے کہ باہم اہل حق کے اندر الگ الگ پارٹیاں ہو گئیں، جدا جدا طبقے ہو گئے۔ ہماری یہ حالت افسوسناک ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ اختلاف حد شرع سے متجاوز ہے تو جس نے تجاوز کیا ہو وہ اپنی اصلاح کرے، اور اگر حدود شرعیہ کے اندر ہے تو یہ پارٹی بندی کیسی، سب کو یہ تفریق قطع کر کے ایک ہو جانا چاہیے۔ آخر اختلاف مذاق حد شریعت کے اندر تو سلف میں بھی ہوا ہے، مگر وہاں یہ تفریق نہ تھی کہ کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا، مگر اب یہ حالت ہے کہ ہر ایک کو دوسرے پر اعتراض ہے، نہ ادھر تہذیب رہی نہ ادھر۔ ہم کو اپنے سلف کے حالات میں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کی حکایتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ سلف کی حکایات کو اصلاح میں بڑا دخل ہے، اس لیے حکایات سلف کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح نرمی اور دلجوئی کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں ایک شخص آیا جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ جب واعظ ختم ہو چکا تو آپ نے اس شخص کو ٹھہرا لیا، وہ ڈرا کہ اب میری خبر لی جائے گی، مگر مولانا تو ایسے پردہ پوش تھے کہ ایک بار آپ کے درس حدیث میں ایک معمولی طالب علم جنابت کی حالت میں بدون نہائے چلا آیا، غسل فرض تھا، بغیر غسل کے چلایا۔ آپ کو کشف سے معلوم ہو گیا کہ یہ جنبی ہے، حالت جنابت میں ہے۔ فوراً آپ نے درس بند کر کے اس سے فرمایا کہ بھائی وہاں ٹھہرو، یعنی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا، کہا کہ وہاں ٹھہرو۔ آج تو جمنا کی سیر کو دل چاہتا ہے، اور آپ سب طلبہ تیار ہو جاؤ، اور سب طلبہ کو لے کر اور وہاں جا کر غسل کیا، اس نے بھی غسل کیا۔ اب اس کی پردہ پوشی کی، یہ نہیں کہا کہ تو حالت جنابت میں آیا ہے، نہیں، سب کو کہا جی آج سب چلو، آج دریا جمنا پہ چلتے ہیں، وہاں جا کے تفریح کریں گے، اور سب نہائے، وہ بھی نہایا۔ چنانچہ اس نے بھی غسل کیا، پھر فرمایا کہ لاؤ بھائی کچھ پڑھ لو، ناغہ کیوں کیا جائے، سبق کا ناغہ بھی نہ ہو، چلو بھائی کچھ پڑھ لو۔ تو مولانا کسی کی کیا خبر لیتے، چنانچہ اس شخص کو ٹھہرا کر فرمایا کہ بھائی مجھ میں ایک عیب ہے۔ وہ جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا اس کو کہا مجلس کے بعد ٹھہر جاؤ، اب وہ ڈر رہا تھا، تو کیا فرمایا کہ بھائی مجھ میں ایک عیب ہے کہ میرا پیجامہ ٹخنوں سے نیچا لٹک جاتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہنے وہ جہنم میں جائے گا۔
تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اس عذاب میں گرفتار نہ ہوں۔ ذرا دیکھنا میرا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے۔ اب اپنے بارے میں فرما رہا، وہ شخص قدموں میں گر پڑا، وہ شخص قدموں میں گر پڑا کہ حضرت خدا نہ خواستہ آپ میں یہ عیب کیوں ہوتا، یہ عیب تو میرے اندر ہے، اور آج سے توبہ کرتا ہوں کہ پھر ایسا کبھی نہ کروں گا۔ یہ تھی ہمارے بزرگوں کی نرمی اور دلجوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کیوں چھوڑتے؟ چنانچہ آپ نے احباب کی دلجوئی کے لیے لباس کا بدلنا منظور فرما لیا۔ جب آپ نے انکار کیا، کہا جی ایک طیب خاطر کے لیے آپ پہن لیجئے کہ ہمارے جو بھائی ہیں، ساتھی ہیں، ان کا دل خوش ہوگا، تو دلجوئی کے لیے لباس کا بدلنا منظور فرما لیا۔ اب دوسرے جوڑے کی تلاش ہوئی اور امیر المومنین کی گٹھڑی دیکھی گئی، اس میں دوسرا جوڑا کہاں تھا؟ وہاں تو تھا ہی نہیں۔ وہ تو نہ پیسہ روپیہ جمع کرتے تھے، نہ جوڑے اور کپڑے، بس جو بدن پر تھا وہی تھا، اور وہ بھی پیبند لگا ہوا۔ بس آپ کے پاس تو وہی ایک جوڑا تھا جو تن پر تھا۔ سید احمد دہلان نے غالباً فتوحات اسلامیہ میں آپ کے زہد کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب انتقال کے وقت اسرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کو دیکھ کر بولے، سبحان اللہ، یہ امیر المومنین کا گھر ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تم آنے والے ہو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جس گھر میں تم آنے والے ہو اس گھر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ غرض کسی مسلمان سے ایک جوڑا مانگا، اس نے دے دیا، جس کو پہن کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پہلے تو آئے تھے اونٹنی پر، اب بہت اچھا گھوڑا دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، مگر 2-4 قدم ہی چلے تھے، فوراً اتر پڑے اور فرمایا کہ تم نے تو اپنے بھائی عمر کو ہلاک ہی کر دیا تھا، یہ کپڑے پہن کر اور اس سواری پر سوار ہو کر تو میری حالت بدل گئی۔ لاؤ میرے وہی کپڑے اور وہی اونٹنی۔ واقعی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بالکل عاجز تھا، اور عاجز کیا معنی، ڈر کر دور بھاگتا تھا، ان پر شیطان کا کوئی کبھی قابو نہیں چلا۔ کیونکہ عالی شان سواری ہو، عالی شان لباس ہو، انسان کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ تو چند قدم چلے، کہا تم نے تو اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، فوراً نیچے اترے، وہی پرانا لباس لاؤ، وہی اونٹنی لے کر آؤ۔ چنانچہ اس حالت سے نصارہ کے سامنے پیش ہوئے، اور یہی حیت سبب ہوئی فتح بیت المقدس کی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کی یہی شان لکھی تھی۔ غرض ہمارے بزرگان دین کا یہ طرز تھا کہ وہ تکلف اور تصنع سے بہت احتراز کرتے تھے، سادگی اور بے تکلفی ان کا شعار تھا۔ مسلمانوں کو اپنی معاشرت ایسی ہی رکھنی چاہیے، اور میں بالخصوص اہل علم کو بھی ایک بات کہتا ہوں، گو ان کو کسی کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں، مگر خیر بے ضرورت بھی تو بعضی باتیں کر لی جاتی ہیں، وہ یہ کہ علماء کی سادگی صرف اسی بات میں نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر جوڑا نہ بدلیں، بلکہ ہماری اصل سادگی اور بے تکلفی یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہم کو معلوم نہ ہو یا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو 50 آدمیوں کے سامنے کہہ دیں کہ ہم کو معلوم نہیں، 50 آدمیوں کے سامنے کہہ دیں کہ ہم کو معلوم نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ مدرس کی بے تکلفی یہ ہے کہ اگر اس سے کسی مقام کی تقریر میں غلطی ہو جائے اور شاگرد اس سے متنبہ کرے کہ جی فلاں جگہ آپ نے تقریر غلط کی ہے، تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لے۔ آج ہم اس صفت کو مفقود پاتے ہیں، مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 مرتبہ کی حکایت ہے کہ جہاں آپ سے تقریر میں کچھ فروگزاشت ہوا اور کسی طالب علم نے عرض کر دیا تو فوراً فرما دیتے کہ بھائی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ کتنے بڑے شخص تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، اپنی غلطی کا فوراً اقرار کرتے کہ بھائی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اور صحیح تقریر یہی ہے جو تم نے کی۔ اور مولانا کا اس حالت کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ اس کو ایک ہی مجلس میں بار بار فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تم ٹھیک کہتے ہو، اور ہم میں یہ مرض ہے کہ طلباء کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کبھی نہیں کریں گے۔
اگر وہ صحیح بھی کہتا ہوگا تو گھونٹ گھانٹ کر اسے بند کر دیں گے۔ پھر یہ مرض متعدی ہوا کہ ان طالب علموں نے بھی اپنے شاگردوں کو گھونٹنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب میں تکلف اور تصنع کا مرض اچھی طرح سرایت کر گیا اور جہل مرکب میں مبتلا رہے۔ جہل مرکب میں وہ الگ۔ میں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت اپنے دو بزرگوں سے سنی ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک بزرگ عالم قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اس طرح کہ پہلے آیت پڑھتے، اس کے متعلقات ہر فن کے مسائل بیان کرتے۔ حضرت شاہ صاحب بھی ان کے حلقے میں کبھی کبھی جا بیٹھتے تھے۔ ایک دن شیخ نے کسی مقام پر ایک فقہی مسئلے میں غلطی کی۔ اس وقت تو شاہ صاحب خاموش رہے۔ جب درس ختم ہو چکا اس وقت پاس جا کر چپکے سے متنبہ کیا کہ یہ مسئلہ مجھ کو اس طرح یاد ہے۔ ان بزرگ نے فوراً تمام طلباء کو واپس بلا لیا، سب جمع ہو گئے تو کہا کہ ہم نے اس مسئلے میں غلطی کی جس پر ہم کو ایک شیخ ہندی نے متنبہ کیا، یعنی شاہ اسحاق صاحب نے، اور صحیح تقریر اس کی یوں ہے۔ پھر شاہ صاحب کی بیان کردہ تقریر کا اعادہ کیا۔ دیکھیے علماء یہ حضرات ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا بھی رکاوٹ نہیں ہوئی کہ ہم سے یہاں غلطی ہو گئی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یوں بھی کہہ دیا کہ اس شیخ نے ہم کو متنبہ کیا ہے، حالانکہ حضرت شاہ صاحب نے خفیہ اسی لیے متنبہ کیا تھا کہ اگلے دن یہ اس مقام کی صحیح تقریر اپنی طرف سے کر دیں، مگر ان کو اتنا صبر کہاں تھا۔ اسی وقت سب کو بلا کر صاف اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اپنے محسن کو بھی ظاہر کر دیا جس نے غلطی پر متنبہ کیا تھا۔ اگر ہم سے وال ہوتے تو اول تو اپنی غلطی ہی کو تسلیم نہ کرتے اور اسی میں بحث شروع کر دیتے، اور جو تسلیم بھی کرتے تو اس طرح صاف صاف اقرار نہ کرتے، اور جو کرتے بھی تو یہ ظاہر نہ کرتے کہ اس غلطی پر ہم کو کسی دوسرے نے متنبہ کیا ہے، بلکہ اگلے دن اس طرح تقریر کرتے کہ طلباء پر یہ ظاہر ہوتا کہ شیخ کو خود ہی تنبہ ہوا ہے۔ آخر یہ تکبر اور تصنع نہیں تو پھر کیا ہے؟ صاحبو، کسی بات کے متعلق لا علمی ظاہر کر دینا کوئی نقص نہیں، نہ کوئی عیب ہے۔ بھئی میں نہیں جانتا، ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں؟ بعض دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال پر لا ادری فرمایا ہے کہ میں نہیں جانتا، آپ نے بھی فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے زمین پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں، حق تعالیٰ سے پوچھ کر بتلاؤں گا۔ یعنی اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو صاف کہہ دے مجھے معلوم نہیں ہے، کسی سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا، جبرائیل امین نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، حق تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ حق تعالیٰ سے پوچھا تو ارشاد ہوا خیر البقاع المسجد وشر البقاع السوق، کہ فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ جو زمین پر ہے وہ مسجد ہے اور سب سے بدتر جگہ بازار۔ دیکھیے بعض دفعہ انبیاء اور ملائکہ نے بھی لا ادری فرما دیا کہ مجھے معلوم نہیں، تو پھر آپ کی اس میں کیا شان گھٹتی ہے؟ مگر افسوس ہم سے کبھی یہ نہیں ہو سکا۔ بس اگر کسی عالم میں یہ وصف موجود ہو تو بے شک فخر کی بات ہے، قابل تعریف ہے کہ کہہ دے مجھے معلوم نہیں ہے۔ واقعی اس میں تصنع و تکلف نہیں ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ باقی یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم نے عمامہ نہیں باندھا، جبہ نہیں پہنا، ننگے پیر چل لیے، کیونکہ ان باتوں سے تو تعریف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بہت بے نفس اور متواضع ہے، اور جس بات سے تعریف ہوتی ہو اس کا اختیار کرنا بڑا کمال نہیں۔ اور اگر یہ کہو لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں،
تو اس کہنے میں بھی تو تعریف ہوتی ہے، تو سچ یہ ہے کہ اس وقت تو ذلت ہی ہوتی ہے، وہ بعد میں تعریف ہو۔ لوگ کہیں گے ارے اتنا بڑا عالم ہے یہ کہتا مجھے معلوم نہیں، تو ذلت ہے۔ یہ ساری گفتگو اس پر چلی تھی کہ میں نے بعض صاحبوں کو روشنی زیادہ کرنے کے اہتمام میں دیکھا تھا، اس پر میں نے سب باتیں عرض کی ہیں کہ ہم میں بے تکلفی اور سادگی ہونا چاہیے۔ وہ اس مضمون کا آیت سے کوئی تعلق نہ تھا، ویسے ہی درمیان میں ایک ضروری بات پر متنبہ کرنا چاہا تھا اور دیر تک اس کو ممتد کرنے کا قصد نہ تھا۔ یہ خدا ساز بات ہے کہ اس پر گفتگو بڑھ گئی، ممکن ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔ اپنی طرف سے تو میں بیان میں ارتباط کا لحاظ رکھتا ہوں، مگر جب حق تعالی کسی خاص مضمون کو بیان کرانا چاہتے ہیں تو پھر ربط وغیرہ کا خیال نہیں رہتا، اس وقت وہی کہنا پڑتا ہے کہ جو وہ کہلواتے ہیں، جیسا کہ مولانا رومی نے بیان فرمایا کہ قافیہ اندیشم و دلدار من گویا دم مندیش جز دیدار من، کہ میں قافیہ سوچتا ہوں اور میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے کہ میرے دیدار کے سوا کچھ مت سوچ۔ مثنوی پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس میں بعض مقامات پر قافیہ کی رعایت نہیں ہے، کوئی شعر بے قافیہ ہو گیا ہے، تو مولانا نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ میں تو قافیہ کی رعایت کرنا چاہتا ہوں، مگر دلدار کا یہ اشارہ ہے کہ میرے دیدار کے سوا کسی چیز کی طرف توجہ مت کرو۔ اس لیے جہاں بے تکلف قافیہ بن جاتا ہے بنا دیا جاتا ہے، اور جہاں سوچنا پڑتا ہے وہاں سوچتا نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر میں قافیہ کی ضرورت نہیں، شاعری میں قافیہ ہونا چاہیے، مگر یہ بھی نہیں کہ اس کا ایسا پابند ہو کہ مضمون کو قافیہ کے تابع کیا جائے، جیسا کہ اکثر شعراء کی عادت ہے کہ وہ بعض اشعار محض قافیہ کی رعایت سے تصنیف کرتے ہیں، بلکہ بلاغت اس کا نام ہے کہ قافیہ کو مضمون کے تابع کیا جائے، اور جہاں مضمون کے موافق قافیہ نہ ملے تو وہاں مضمون کی رعایت کرنا چاہیے نہ کہ قافیہ کی، کیونکہ یہ بھی تکلف میں داخل ہے، مگر ایسا بھی بے تکلف نہ ہو جیسے ہمارے ایک دوست نے جو خورجہ کے رہنے والے ہیں ظرافت میں ایسا کیا کہ ایک عربی خواں بد دماغ نیچری سے ملے جن کو انہوں نے ایک دیوان کسی استاد کا پیش کیا تھا، اس نے غایت بد دماغی سے یہ بھی نہ دیکھا کہ کس کا دیوان ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا دیوان ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا۔ وہ بولے آپ شاعر بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بولے آپ کوئی فی البدیہہ شعر کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بولے کہ اچھا کوئی شعر کہیے۔ اس نے یہ شعر پڑھا، گر مصور تیری تصویر اینچے اس کے اس کام کو 2 مہینے چاہیے۔ اس نے کہا یہ شعر کیسا جس میں نہ وزن نہ قافیہ؟ تو کہنے لگے حضور میں نے آپ کی ایک تحریر میں پرانے فیشن کی مذمت دیکھی تھی جس سے سب پرانی چیزیں چھوڑ دی، اور یہ بھی پرانا فیشن ہے کہ وزن بھی ہو، بحر بھی ہو، قافیہ بھی ہو، اس لیے میں نے اس کو بھی حذف کر دیا۔ ہمارے قصبے میں ایک شاعر تھے، وہ ناپ کر شعر کہا کرتے تھے، یعنی شعر کہہ کر ہر مصرے کو تاگے یا تنکے سے ناپ لیا، اگر دونوں برابر ہو گئے تو بس شعر بن گیا، اور اگر کوئی مصرع بڑھنے لگا تو اس کو باریک قلم سے لکھ کر برابر کر دیا۔ جب ان کا دیوان چھپنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ اس میں ردیف ضاد تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کسی ردیف میں کئی غزلیں بھی ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں ردیف میں کئی غزلیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک غزل ہر شعر کے اخیر میں مقراض بڑھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور ضاد کی ردیف تیار ہو گئی جس میں ہر شعر کے ختم پر مقراض ہے۔ واہیات چاہے تک ہو یا نہ ہو مگر مقراض موجود ہے۔ واقعی وہ سارا دیوان ہی مقراض سے کترنے کے قابل ہے۔ تو میں ایسی بے تکلفی کو نہیں کہتا۔ اس پر مجھے غالب کی ایک حکایت یاد آئی کہ اس نے اپنے ایک دوست کی دعوت کرنا چاہی تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ تم تکلف بہت کرتے ہو۔ غالب نے کہا کہ اس مرتبہ تکلف نہ کروں گا۔ اس نے اس وعدے پر دعوت قبول کی۔ اب آپ نے بے تکلفی کا یہ ڈھنگ اختیار کیا کہ بھنگی سے کہہ دیا کہ محلے بھر کا کوڑا ہمارے گھر پہ جمع کر دینا۔ وہ کمبخت ایک ٹیلا سا ہو گیا اور اس پر آپ ایک لنگوٹا باندھ کر اور حقہ سامنے رکھ کر بیٹھ گئے۔
جب وہ دوست کھانے کو آئے تو غالب کو اس حلیے میں دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ کہا کچھ نہیں، آج میں نے تکلف نہیں کیا. تو مولانا کے کلام میں بے تکلفی ضرور ہے، مگر خدا نہ کرے وہ ایسی نہیں ہے کہ مولانا کا کلام شاعری کے اعتبار سے بھی بہت بلند پایا ہے. ہاں کہیں کہیں تسامحات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اہل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبیہ. آمین.